سورہ یاسین کو صبح و شام پڑھنے کی فضیلت۔ شیزان نسیم کشمیر سے۔ سورہ یاسین کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے گا شام تک اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو رات کو پڑھے گا تو رات سے صبح تک اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ کیا یہ فضائل درست ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا، صبح پڑھنے کی یا رات پڑھنے کی، یہ ضعیف اور سند کے لحاظ سے بہت کمزور احادیث ہیں۔ اب بعض علماء کی رائے چونکہ یہ تھی کہ ضعیف احادیث بھی فضیلت میں بیان کرنے میں اور کوئی حرج نہیں ہے، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف تھا، تو وہ اس لیے انہوں نے فضائل اعمال میں بہت ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں تو بہت سی ضعیف حدیثیں بھی لائے ہیں، چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کس درجے کی ضعیف حدیث کس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح احادیث اتنی ہیں کہ ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو ضعیف تک جانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا، تو بہتر یہی ہے کہ فضائل کے باب میں بھی جو صحیح حدیث ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ مسلسل سفر میں رہتے ہوں تو نماز کیسے پڑھیں؟ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں مسلسل ٹریولنگ ہوتی ہے، جہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں مثلاً مسجد میں یا کمرے میں تو وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن زیادہ تر اس کا ٹائم نہیں ملتا، اور میں نماز گاڑی میں سیٹ کے اوپر پڑھتا ہوں۔ قبلے کا کوئی تعین نہیں ہوتا، وہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ محمد اعجاز دبئی۔ جی نہیں محمد اعجاز بھائی، فرض نماز زمین پہ اتر کے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ آپ اپنا اسکیجول ایسا بنائیں کہ فرض نماز قضا نہ ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، یوں سمجھیں کہ شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے کوئی، تو آپ اس کے اہتمام کریں۔ پھر بھی اگر ناممکن ہو جائے، جیسے بس والا روکتا ہی نہیں ہے، گاڑی والا روکتا ہی نہیں ہے، تو اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل آئیں۔ میرا خیال ہے اتنا ٹائم ہوتا ہے نمازوں کا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلسل گاڑی چلاتا رہے، تو آپ اس کا اہتمام کریں۔ بہرحال جب بالکل ناممکن ہو جائے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، لیکن پھر اس نماز کو اترنے کے بعد دہرا بھی لیں۔ فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، نفل تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی ہو، فرض نماز آپ کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے پڑھنی پڑے گی۔ تقسیم میراث سے پہلے بھائی فوت ہو گیا تو اس کا حصہ کسے ملے گا؟ میرے والد صاحب کا انتقال 2003 میں ہوا۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ان سے پہلے ہو چکا تھا۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا جس کا انتقال چند مہینے پہلے ہوا ہے۔ میں دوسری زوجہ سے ہوں۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں یہ ہمارے ابا کا گھر ہے۔ اگر ہم اس گھر کو بیچنا چاہیں تو کیا اس گھر کا حصہ پہلی بیوی کا جو بیٹا ہے اس کے بچوں کو بھی ملے گا کہ نہیں؟ اگر ملے گا تو کتنا ملے گا؟ جبکہ ہم نے اس گھر پر کنسٹرکشن بھی بہت کی ہے۔ حیدر زمان رحیم یار خان سے۔ دیکھیں، آپ کے والد صاحب کی جو پہلی بیوی وہ فوت ہو گئیں والد صاحب کی حیات میں، تو پہلی بیوی کا حصہ تو ختم ہو گیا۔ البتہ پہلی بیوی کا بیٹا تھا جس کا انتقال چند مہینے پہلے ہوا ہے، تو بیٹے کا انتقال اگر آپ کے ابا کے انتقال سے پہلے ہو گیا تو اس بیٹے کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کے ابا کے انتقال کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے، جیسے کہ آپ کے سوال سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ والد صاحب کا انتقال تو 2003 میں ہوا اور ان کی پہلی بیوی کے بیٹے کا انتقال چند مہینے پہلے، تو اس بیٹے کا پورا حصہ ہوگا، لیکن چونکہ وہ انتقال کر چکا ہے تو اس کا حصہ اس کے وارثین میں چلا جائے گا۔ اس کے وارثین کون ہیں؟ اس کی بیوی اور اس کے بچے، ان میں ٹرانسفر ہو جائے گا وہ، تو جو بھی بیٹے کا حصہ بنتا ہے وہ ان کے وارثین کو دے دیں۔ آپ دوسری زوجہ سے جس گھر میں آپ رہتے ہیں یہ والد صاحب کا ہے، ہم اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں، اس گھر کا حصہ پہلی بیوی کا جو بیٹا ہے اس کے بچوں کو ہاں ملے گا، میں نے بتا دیا نا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر کتنا ملے گا، کتنا تو جب اتنا ملے گا جتنا بیٹے کا حصہ ہوتا ہے۔ مجھے کیا پتا آپ لوگ ٹوٹل کتنے بہن بھائی ہیں، تو بیوہ کا 12.5 اور والد صاحب کے والدین بھی اگر ہیں تو ان کا بھی چھٹا حصہ نکال کے جو بچے گا بیٹے بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹے کو دگنا بیٹی کو آدھا، اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا۔ باقی یہ کہ آپ نے اس گھر میں کنسٹرکشن بھی بہت سی کی ہے، تو جناب اگر آپ نے کنسٹرکشن اس طور پہ کی ہے کہ گھر کے اوپر باقاعدہ پورشن بنایا ہے پورا اپنے پیسوں سے، تو پورشن کے حکم تو پھر الگ ہے۔ پورشن آپ نے بنایا تو جس نے بنایا وہ اس کا مالک ہے، لیکن نیچے وارثین کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ اس پورشن کو آپ گرا دیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ پورشن، کیونکہ آپ نے ہماری زمین پہ بنایا ہے۔ اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ
جو ملبے کی قیمت ہے وہ آپ کو دے کے پورشن خرید لیں، یا اس کے علاوہ بھی سولو کی کوئی صورت بن سکتی ہے کہ آپ کہیں ہم پورشن گرائیں گے، ہمارا بھی نقصان آپ کا بھی نقصان، اتنے پیسے لے لو اور اس کو وارثوں کے میراث کے مال میں شامل کر لو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر والا پورشن اور نیچے جو مکان ہے اس کی ویلیو لگائی جائے اور دیکھا جائے اگر یہ اوپر والا پورشن نہ ہوتا تو مکان کی ویلیو کیا ہوتی، اوپر والے پورشن کے بعد مکان کی ویلیو کتنی بڑی ہے، تو جو ویلیو بڑی ہے وہ ان کو دے دیا جائے جنہوں نے پورشن بنایا ہے، جو ویلیو نہیں بڑی صرف نیچے والے پورشن کو وراثت میں تقسیم کر لیا جائے اس کی ویلیو کو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا اگر یہ جب آپ نے پورشن بنایا، اور اگر پورشن نہیں بنایا، مکان کی کنسٹرکشن میں مدد کی ہے، تو والد صاحب کے ساتھ اگر آپ نے مدد کی ہے تو اس کو قرض پہ محمول کیا جائے گا۔ اگر زیادہ پیسہ آپ نے لگایا ہے تو اتنا پیسہ آپ وراثت میں سے لے لیں اور باقیوں میں پھر وراثت تقسیم کر دی جائے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ بس والد صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم، تو پھر وہ پیسہ بھی نہیں آپ کو نہیں ملے گا، بس وہ سارا کا سارا وراثت میں تقسیم ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ جو بھی صورتحال ہے نا، آپ دوبارہ لکھ کے بھیجیں کہ آپ نے جو والد صاحب کے ساتھ پیسہ لگایا تھا باقاعدہ الگ پورشن بنایا یا اسی گھر میں نیچے کنسٹرکشن میں حصہ لیا اور نیت کیا تھی، یہ سب چیزیں لکھ کے بھیج دیں۔